Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اور اللہ کی ذات ہی وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں اور نازل کرتا ہے اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی آدمی جو رجوع کرنے والا ہے۔ بس پکارو تم اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اسی کو لیے پکار، اور اگرچہ ناپسند سمجھیں ناگوار سمجھیں کافر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کے دلائل یہاں پر ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا پہلا جز ہی اللہ کی توحید پر مبنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور شرک کا رد ہے، دوسرے جز کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ سمجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا رسول تسلیم کرے۔ اگر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیحاں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، تو فرمایا اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے نبیوں کو خطاب فرمایا۔ اسی سپارے کے شروع کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نبیوں کا بھی ذکر فرمایا اور خصوصی طور پر اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ میرے محبوب ان کو تو کہے کہ تم مجھے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو، تو بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بس کہ تو اللہ ہی کی عبادت کر، کسی اور کی عبادت نہ کر۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تیری طرف بھی ہم نے یہی وحی بھیجی ہے، اور آپ سے پہلے جتنا انبیاء نبی آئے ہیں سب کے پاس ہم نے یہی وحی بھیجی تھی کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے۔ آگے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔
نبی کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ اللہ پاک خود نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر نبی سے غلطی ہو جائے تو پھر نبی کی بات پر اعتماد کون کرے گا؟ بھول علیحدہ چیز ہے، لیکن گناہ کا ہو جانا، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جانا، قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام ہو جانا، یہ نبیوں سے بعید ہے، مشکل ہے بالکل۔ نبیوں کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ ایک بھول ہو جانا، میں تو کہتا ہوں کہ بھول بھی اللہ پاک خود اپنے نبیوں سے کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، آپ نے 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا، کوئی نہیں بولا پیچھے سے۔ صاحب نے یہی خیال کیا کہ وحی کا دور ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، احکامات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، شاید اللہ نے نماز کم کر دی ہو۔ کوئی نہیں بولا۔ نبی کے سامنے کون بولے؟ کس کو ہمت ہے کہ نبی کے سامنے کوئی بولے، اعتراض کرے، سوال کرے؟ صحابہ کرام سوال بھی کم کرتے تھے۔ آج تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی بھی یہاں پر موجود ہے، نماز بھی ہم پڑھائیں گے۔ نبی بھی ہر جگہ پر موجود ہے، نماز بھی مصلی پر کھڑے ہو کر ہم پڑھائیں گے۔ اتنا یعنی کہ توہین۔ تو نبی کے سامنے بولتا ہی کوئی نہیں تھا، تو کونے سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا جس کو ذوالیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لمبے ہاتھوں والا۔ یہ لمبے ہاتھوں والے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک لمبے ہاتھوں والوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بازو لمبے تھے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ سخی تھا۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے ہیں، بڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے۔ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ وام نسیتا، اللہ نے نماز کم کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، میں نے تو نماز پوری پڑھائی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھائی تھی؟ 2 رکعتیں۔ اس نے پھر کہا کھڑا ہوا ہے، نہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف توجہ فرمائی، عمر کی طرف، ہاں بھائی اللہ کے رسول ذوالیدین کہتا تو ٹھیک بات ہے، ذوالیدین کہتا تو ٹھیک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اب تمہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اور پڑھا دو، تم نے درمیان میں جو باتیں کی، جو کچھ ہوا، میں رب سب تمہاری نماز بنا دوں گا، میں سب کچھ تمہاری نماز بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے خود بھلوایا۔ اگر نبی نہ بھولتے تو ہمارے لیے آسانیاں کہاں سے نکلتی؟ آج مولوی صاحب جو نماز میں بھول جائے، کوئی اور بھول جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی سے ایسے کام کروائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بھولنے سے پاک صرف ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جو بھولنے سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وحدہ لا شریک کون ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر دلیل ذکر فرمائی ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں مشکلوں کو حل کرنے والے، نفع نقصان کے مالک زیادہ ہوتے تو زمین میں فساد مچ جاتا۔ ایک کہتا کہ میں نے آسمان کا رنگ نیلا بنانا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے سبز بنانا ہے، ایک کہتا میں نے آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی ہے، ایک کہتا فلانے کو میں نے بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے بیٹی دینی ہے، ایک کہتا کہ نہیں فلانے کو رزق زیادہ دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں تھوڑا دینا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جھگڑا ہوتا یا نہ ہوتا؟ فساد ہو جاتا۔ آج یہ دنیا فساد سے بچی ہوئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہے، نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک صرف ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس بات کی پکی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے محبوب کو خطاب فرمایا،
فرمایا کہ میرا نبی تو پاک ہے گناہوں سے، شرک کا خیال تک بھی میرے نبی کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی فرمایا لئن اشرکت۔ آپ عربی گرامر نہیں سمجھتے اس لیے آپ کو بات سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہوگی۔ آپ اگر عربی گرامر سمجھتے، مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے خدا نہ خواستہ تو تیرے عمل بھی ضائع کر دوں گا، تیرے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، جیسے وہ کہتے ہیں نا آکھنا دھی کوں تے سناونا نو کوں، اللہ نے خطاب تو نبی کو کیا ہے، لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ میرا نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تم خیال کرو کہ جب میں اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہوں، تم کس باغ کی مولیوں پہ، تمہاری کیا حیثیت ہے پھر؟ یعنی شرک اتنا بہت بڑا جرم ہے کہ اگر نبی سے بھی ہو جائے اس کے بھی عمل برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں، تو چہ جائے کہ عام آدمی ہو اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ شریک کیا ہوتا ہے؟ میں کئی دفعہ اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف اللہ، بیماروں کو شفا دینے والا صرف اللہ، ہر کسی کو ہر وقت جاننے والا صرف اللہ، ہاں جی، حاضر ناظر صرف اللہ، غیب کا جاننے والا صرف اللہ، ہاں جی، اسی طرح رزق دینے والا اللہ، رزق کم کرنے والا بھی اللہ، رزق بڑھانے والا بھی اللہ، یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں جی فلانا بھی رزق بڑھا سکتا ہے، تو اس نے اس کو کیا کر لیا؟ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔ فلانا بھی ہر چیز کو جانتا ہے، مطلب اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔ فلانا بھی بیٹا، میں پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے مجھے بیٹا دے دیا، جیسے کہ آج کل وہ ایک ادھر اسلام آباد کی طرف ایک پیر صاحب ہے، اس کا نام ہے پیر مروڑی، نام بھی عجیب عجیب لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، پیر مروڑی۔ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک گڑ چاوے نا گڑ، یا پیر مروڑی لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی، ہاں جی، یا پیر مروڑی لے گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، ہاں جی، پیروں سے مانگتے ہیں، حالانکہ وہ پیر خود بیچارے اولاد سے خالی ہیں، ان کے پاس خود اولاد نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ صاحب کہو رحمت اللہ علیہ، ہم اللہ کے ولیوں کا ادب احترام کرتے ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، زندوں کو بھی مانتے ہیں، مردوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن مانتے اس طرح ہیں جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم ولیوں کو، زندوں کو بھی مانتے ہیں، مردوں کو بھی مانتے ہیں، قبر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہر جگہ والوں کو مانتے ہیں، لیکن مانتے اس طرح ہیں جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کی بزرگی بجا ہے، لیکن گھاٹے وعدے کا مالک صرف خدا ہے، گھاٹے وعدے کا مالک صرف کیا خیال ہے؟ ایسا پیر آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کی داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہوں اور اس نے دم کیا ہو اور سارے بال کالے ہو جائیں؟ ہاں جی، ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو خود کالک لگا کے کالی کرنی پڑتی ہے۔ جس کا اختیار بال پر نہیں چلتا تو جہان پر اس کا اختیار کیسے چلے گا؟ آج کل کیا خیال ہے، مولوی یا پیر ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، کہتے ہیں جی قبضی ہوگی ہے، جی ہوا نہیں خارج ہو رہی، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مولوی بھی پیر بھی، جو اپنی قبضی نہیں کھول سکتے، جو اپنی جان کے مالک نہیں، وہ جہان کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ سارے جہان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے لیے نبیوں نے ماریں کھائی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ہے کڑوی، کچھ لوگوں کو برداشت ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی ہے بات برتا۔ یہ توحید ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اکیلا ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ جب یہ کوئی مولوی بیان کرتا ہے نا، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر نبی سے بھی ناراض ہو گئے تھے بہت سارے لوگ، کہتے تھے ہمارے باپ دادے ایسے کرتے تھے، تم ایسی کیسے باتیں کرتے ہو؟ نبیوں نے ماریں کھائی، نبیوں نے پتھر برداشت کیے، نبی لہو لہان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے طلاقیں ہوئی، آپ نے وطن چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرے ڈالے گئے، اوجریاں ڈالی گئی، کیا وجہ تھی؟ حالانکہ ایسا کریم الاخلاق، ایسا محبت کرنے والا کہ لوگ پتھر مارتے تھے وہ دعائیں دے رہا ہے، سبحان اللہ، ہاں جی، دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھا رہا ہے،
پھر بھی لوگ مار رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جب تک یہ کلمے کا بنیادی مطلب تم اپنے دل میں نہیں بٹھاتے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، بیٹیاں بیٹے دینے والا صرف اللہ ہے، مشکل آ جائے تو صرف خالص اسی کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا، جب تک یہ کلمے کا مطلب اپنے دل میں نہیں بٹھاتے تمہاری نماز روزہ سب بیکار ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ۔ جب خود اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اگر تجھ سے بھی شرک ہو گیا، تو نے اللہ کے ساتھ کسی مولوی کو پیر کو شریک بنا لیا، میں تیرے عمل ضائع کر دوں گا۔ جب نبی کو یہ حکم ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے پھر؟ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر توجہ فرمائیں، ترجمہ دیکھیں، فرمایا کہ هو الذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی ذات ہے اللہ پاک کی جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ کیا نشانیاں ہیں کہ آسمانوں کی طرف دیکھو تو صحیح، اتنا بڑے بڑے آسمان، اور فرمایا پہلا آسمان اتنا بڑا کہ زمین سے کئی حصے بڑا، پھر دوسرا آسمان اس پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے جیسے کوئی بڑا گراؤنڈ ہو، اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوئی ہو۔ یہ پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں اتنا گیند کی طرح ہے، دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر آسمان کے اوپر اللہ نے سیارے پیدا کیے، اتنا بڑے بڑے سیارے، یہ جو آپ کو سورج نظر آتا ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کئی زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، اتنا بڑی زمین، اور کئی زمینیں سورج کے اندر آ سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑا سیارہ ہے، تمہاری زمین سے بھی کئی حصے بڑا اللہ نے بنایا، اور سورج کی روشنی اتنا بڑی تیز، سبحان اللہ۔ چاند کی روشنی، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے فائدے کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ اس کی طرف دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ جیسے ایک بدو دیہاتی نے کہا تھا، ایک عام آدمی جٹا کے آدمی نے، ان پڑھ نے ایک بات کی تھی، کہتا ہے البارۃ تدل علی البعیر والاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات البروج والارض ذات الفروج والابحار ذات الامواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ کہتا ہے کہ دیکھو آسمانوں کے، اگر یہاں پر کوئی مینگڑیاں پڑی ہوں اونٹ کی تو آدمی سمجھ جاتا ہے یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، مینگڑیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ گزرا ہے۔ آدمی کے قدم کے نشان لگے ہوں تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ ان مینگڑیوں سے تمہیں انسان سمجھ آ جاتا ہے، اتنا بڑے بڑے آسمان پر بڑے بڑے برج اور سیارے دیکھ کر، اور اتنا کشادہ راستوں والی زمین دیکھ کر، بڑے بڑے موجوں والے سمندر دیکھ کر، کیا تمہیں خدا کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ تمہیں خدا کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ یہ چیزیں بھی اللہ کی قدرت کے اوپر، وحدانیت کے اوپر دلائل اور ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات تمہیں نشانیاں دکھلاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ رزق اتارنے والی ذات کون ہے؟ او بزرگو، رزق جو ہے یہ دکان سے نہیں آتا، یہ ذہن سے نکالیں بات، رزق زمین سے نہیں آتا۔ خدا کی قسم اگر تمہیں شک ہے تو آج کدال اٹھاؤ اور زمین میں کھودنا شروع کر دو، مٹی ہی مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق درختوں سے نہیں آتا، کاٹنا شروع کر دو، لکڑی ہی لکڑی ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ رزق نہ زمین سے نہ درختوں سے ہے، زمین تو اللہ کے خزانوں سے رزق آتا ہے۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ دیکھیں، رزق نصیب بھی اللہ کے خزانوں سے ہوتا ہے۔ رزق نصیب بھی کون کرتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ دیکھے، ملوں کے مالک، بادشاہ وقت کے، ہر چیز سامنے پڑی ہے لیکن نصیب نہیں ہوتی۔ ڈاکٹروں نے روکا ہے، شوگر ہے، فلانی بیماری ہے، فلانی بیماری ہے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ معلوم ہوا کہ رزق بھی اللہ کے نصیب، رحمت سے نصیب ہوتا ہے نا۔ نہیں تو سارے نہ کھا لیتے۔ نہیں، رزق دینے والی ذات بھی کون؟ جب رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو رزق کو کم کرنے والی ذات بھی
اللہ کی ہے، رزق بڑھاتا بھی وہی ہے، رزق کم بھی وہی کرتا ہے، اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا رزق بند کر سکے یا کم کر سکے۔ اچھا، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق بڑھانے والی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر شرم کس چیز کا، ڈر کس چیز کا، خوف کس چیز کا؟ حق بات بیان کیوں نہیں کرتے؟ پھر قرآن کیوں نہیں صحیح سناتے لوگوں کو؟ کہ ڈرتے ہیں جی اگر میں نے یہ بات کی نا فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا، میرے نذرانے بند ہو جائیں گے، میرا جماعتی ناراض ہو جائے گا، کہے گا مولوی نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا، چندہ نذرانہ صدقے خیراتیں جو مجھے دیتا ہے نا، ایک کول خانی پر بلاتا ہے فلانی، مجھے پھر نہیں بلائے گا۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف کون ہے، تو پھر قرآن کیوں نہ سنایا جائے؟ قرآن سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے، قرآن سے ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے۔ میں آپ سے یہ درخواست بار بار کرتا ہوں، میاں ناراض ہونا ہے تو ہم سے نہیں، اللہ کے قرآن سے ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ تو قرآن کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم نے کوئی اپنے پیٹ سے مسئلے بنائے ہیں، یا دین مولوی کے باپ کا ہے؟ دین تو رب کا ہے، دین تو رب کے قرآن کا ہے۔ قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا ہم وہ آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ نے اسی لیے تو ہمیں امام بنایا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن سنائے۔ اور قرآن سنانے سے مومن کا دل جو ہے بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ رزق دینے والی ذات کون؟ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں نا پیر نے تمہارے رزق کو، کاروبار کو بند کر دیا ہے۔ مولوی، پھر ہم لوگ بھی ایسے سیدھے سادے ادھر کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات۔ اب یہاں پر تم لوگ بیٹھے ہو نا، میری بات ابھی ایسے کر رہے ہو، لیکن باہر جاؤ گے نا پھر بیوی کی مان لو گے، دوست کی، پیر صاحب کی، تمہارے رزق کو فلاں نے بند کر دیا ہے۔ ادھر ابھی کہہ رہے ہو کہ رزق دینے والی ذات کون ہے، رزق بڑھانے والی کون ہے؟ فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ جب کسی کا رزق کم کرتا ہے تو فرمایا بندہ کہتا ہے اوہو اللہ نے تو مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اگر کسی پر اللہ نعمت کرے، احسان کرے، اس کا رزق بڑھا دے تو کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے، پھر کہتا ہے اپنا کمال ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک فرماتے رزق کم بھی میں کرتا ہوں، بڑھاتا بھی میں ہوں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا میری طرف توجہ کریں، بس آگے بات ختم کر رہا ہوں، مختصر بات ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کا رزق بڑھانا چاہیں اور مولوی صاحب، پیر صاحب کہے کہ بھی میں آپ کو تویز دے رہا ہوں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، ادھر اللہ بھی رزق بڑھانا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی پیر کا کمال ہے؟ پیر کے تویز کا کوئی کمال ہے؟ رزق تو اللہ خود بڑھانا چاہتا ہے اپنے بندے کا، تو پیر کے تویز کا اس میں کیا کمال ہے؟ اور اگر اللہ پاک کسی کا رزق چلانا چاہیں، رزق بڑھانا چاہیں، کوئی مولوی اس کا رزق بند کر سکتا ہے؟ کوئی پیر اس کا رزق بند کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ مولوی سے، پیر سے بھی، اللہ سے بھی بڑا طاقتور ہے۔ اللہ چلانا چاہتا ہے، اس کا رزق بڑھانا چاہتا ہے، پیر صاحب نے جی جادو کر کے اس کا رزق کم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہ اللہ سے زیادہ طاقتور آگے، اور یہی شرک ہے۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا تو نام ہے، خدا کی قسم ہم اگر سچے اور پکے مومن بن جائیں نا، دنیا کے سارے جادوگر یہاں پر آ جائیں، ٹانگے اوپر کر کے زور لگاتے رہیں، خدا کی قسم مومن کے پیشاب پر بھی جادو نہیں چل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم با وفا مسلمان بنیں۔ تو فرمایا کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نئی نصیحت حاصل قبول کرتے مگر صرف انابت والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو تم اللہ پاک کو خالص کر کے، اسی کے لیے پکارنا ہے جب تو خالص کر کے پکار۔ فرمایا اللہ پاک نے جیسے میں نے دی ہے تیرے منہ میں ماں کی چھاتی سے خالص دودھ کی دھار، تو بھی اسی طرح خالص کر کے مجھے پکار، ساتھ گند نہ ملایا کر، شرک نہ کیا کر، میرے بندوں کو میرے ساتھ شریک نہ کیا کر۔ رب تو رب ہے، فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اس بات کو کافر ناگوار کیوں نہ سمجھیں، لیکن تم نے رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔